الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون۔ آج کے درس کا آغاز اللہ کے فضل و کرم سے سورہ یوسف کی آیت نمبر 78 سے کر رہے ہیں۔ پچھلا جو درس ہوا تھا اس میں ہم اس سورت کے اس مرحلے پر پہنچے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس دوسری مرتبہ ان کے بھائی چھوٹے بھائی بنیامین کو لے کر پہنچے تھے، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس روکنے کی کوشش کی تھی اور ایک تدبیر، ایک حیلہ اختیار کیا تھا۔ جب بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس رکھ لیا، چوری کا الزام ان پر لگا تھا، بادشاہ کا جو شاہی پیمانہ تھا وہ ان کے سامان میں نکلا تھا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں یہ قانون تھا کہ جس کے پاس چوری کا سامان ملے اس آدمی کو ہی مالک رکھ لے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بھائیوں نے پہلے تو یہ بات کہی کہ اگر اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی پہلے چوری کی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام ہی کی طرف اشارہ تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا دل دیکھیے، ظرف دیکھیے کتنا وسیع، کتنا برداشت کرنے والا، کتنا صبر والا، کہ پاور میں، حکومت میں سب کچھ ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن برداشت کیا، ان کے سامنے ظاہر نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ ذرا بتاؤ کہ ان کے کون سے بھائی تھے، کون سی چوری کی تھی، کیا حقیقت ہے اس کی۔ بس اتنا کہا کہ انتم شر مکانا۔ تفسیر میں یہ بات نقل کی گئی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھائیوں سے یہ کہا کہ بھائی میرے سامنے تم یہ بات کہہ رہے ہو کہ اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اور اس کی چوری تو ہمارے سامنے ثابت ہو گئی، وہ پیمانہ، شاہی پیالہ جو بھی تھا وہ نکل گیا، تو یہ تو ہمارے سامنے چور ثابت ہو گیا ہے، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہمارا کوئی اور بھائی تھا اس نے بھی چوری کی، تو اس سے تو ایسا لگتا ہے تمہارا پورا گھرانہ چور ہے اور چوری تمہارا پیشہ ہے۔ تو کہنے لگے نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ اعلم بما تصفون، جو کچھ تم بیان کر رہے ہو اللہ بہتر جانتا ہے۔ پھر بھائی منت سماجت کرنے لگ گئے۔ منت سماجت میں یہ کہا کہ اے عزیز مصر، آپ ان کو چھوڑ دیجئے اور ہم پر ترس کھائیے۔ ان لہم ابا شیخا کبیرا، ان کے والد ہیں بہت بوڑھے، انتہائی کمزور ہیں، ان کو دیکھتے ہوئے ترس کھائیے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی بھائی کو ان کی جگہ رکھ لیجئے، ان کو چھوڑ دیجیے۔ ہم آپ کو احسان کرنے والوں میں سے، حسن سلوک کرنے والوں میں سے، اچھے بھلے لوگوں میں سے دیکھتے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے جب آئے تھے تب بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی بڑی عزت کی تھی اور بڑا احسان کیا تھا، خوب اناج غلہ بھی دیا تھا، مزید یہ کہ جو قیمت بھائیوں نے اس کے بدلے پیش کی تھی وہ بھی واپس کر دی تھی۔ تو اس حسن سلوک کو سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ آپ ہمیں اچھے لگتے ہیں، احسان کرنے والے ہیں، آپ یہ حسن سلوک کر دیجئے کہ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے، لیکن بہرحال ان کو چھوڑ دیجئے۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا معاذ اللہ ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، اللہ کی پناہ، یہ ظلم، یہ غلط حرکت ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ چوری کوئی اور کرے، جرم کوئی اور کرے اور اس کی سزا کوئی اور بھگتے۔ ان کی شریعت میں بھی یہ تھا، ہماری شریعت میں بھی یہی ہے، لا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ اصول ہے قرآن کا، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ جو جرم کرے گا وہی بھگتے گا۔ تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی اور کو لے لیں، ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سامان ملا ہے۔ انا اذا للظالمون، اگر ایسا کر لیا تو ظلم کرنے والے ہم ہو جائیں گے۔ جب بھائیوں نے دیکھا کہ یوسف اپنے موقف پر، اپنی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں، جمے ہوئے ہیں اور چھوڑنے والے نہیں ہیں، فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، جب مایوس ہو گئے کہ اب ان کے چھٹکارے کی، رہائی کی کوئی شکل نہیں ہے، خلصوا نجيا، تنہائی میں چلے گئے، مشورہ کرنے لگے آپس میں، بھائی کیا کریں؟ مختلف مشورے آئے۔ قال کبیرهم الم تعلموا ان اباکم، جو بڑا تھا عمر کے اعتبار سے یا عقل، شعور، احساس، سمجھداری کے اعتبار سے، اس نے کہا کہ بھائی تم سب کو پتہ ہے کہ والد صاحب نے اس بنیامین کو رخصت کرتے وقت بڑے قول و قرار لیے تھے، قسمیں ہم سے لی تھی کہ اس کی حفاظت میں کوئی کوتاہی نہ کرنا، جس طرح یوسف کو تم نے پہلے ضائع کر دیا، کہیں اس کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہو جائے۔ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، جو بڑا ہوتا ہے نا اس کو اپنی ذمہ داری کا احساس بھی زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اس سے پہلے یوسف کے بارے میں بھی تم کوتاہی کر چکے ہو اور زیادتی کر چکے ہو۔ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّى يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ بھائیوں میں سے اکثر نے یہ کہا کہ اب یہاں بیٹھے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں، کچھ حاصل کوئی نتیجہ تو ہے نہیں، بادشاہ چھوڑنے والا تو ہے نہیں ان کو، اس لیے وطن واپس چلے۔ بڑے نے کہا کہ میں تو نہیں جا سکتا، میں اس زمین سے ٹلوں گا نہیں، اس زمین کو چھوڑوں گا نہیں، یہاں تک کہ یا تو یہ شکل ہو جائے کہ والد کی طرف سے میرے پاس قاصد آ جائے، پیغام آ جائے کہ بھائی اب وہاں بیٹھے رہنے سے تو کوئی فائدہ نہیں، تم آ جاؤ، ابا اجازت دے دیں، او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی فیصلہ کر دے، والد صاحب پر کوئی وحی اتار دیں، نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، وحی اتار دیں اور کہہ دیں تمہارا کوئی قصور نہیں، کوتاہی نہیں، تم نے بھرپور کوشش کر لی، واپس آ جاؤ، یا یہ کہ اللہ اس بھائی کی رہائی کا ہی فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا، رہا تمہارا معاملہ، ارجعوا الی ابیکم، تم اپنے ابا کے پاس واپس لوٹ جاؤ اور ابا سے کہہ دینا یا ابانا ان ابنک سرق، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی۔ یہ نہیں کہا کہ ہمارے بھائی نے چوری کر لی ہے، کہا آپ کے بیٹے نے چوری کر لی ہے۔ انسان کا مزاج یہی ہے، انسانوں کی فطرت ہے، مزاج ہے، ہمارے سے کوئی متعلق رشتہ دار، ریلیٹیو، خاندان کا کوئی فرد اچھا کام کر لے تو چاہے دور کا ہو اس سے اپنی نسبت جوڑے، کیا ہاں ہماری پریوار کا ہے، ہماری برادری کا ہے، ہمارا دوست ہے، ہمارا قریبی ہے۔ لیکن اگر کوئی غلط کام کر لے تو کنی کاٹتے ہوئے گزر جائیں گے، اس سے کوئی تعلق، رشتہ جوڑنے کی حتی الامکان کوشش نہیں کریں گے۔ یہاں بھی یہی کہا، ہمارا بھائی نہیں کہا، ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کر لی۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم جو کچھ جانتے ہیں ہماری جانکاری میں ہے، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، بادشاہ نے اس کا سامان چیک کیا، تلاش کیا، اس میں سے شاہی پیمانہ اور وہ جو برتن تھا وہ نکل آیا۔ وما كنا للغیب حافظین، اور غیب کے جاننے والے، حفاظت کرنے والے تو ہم تھے نہیں، آئندہ کیا حالات پیش آئیں گے وہ تو ہمیں پتہ نہیں۔ ہم نے آپ سے قول و قرار کیا تھا، پختہ عہد کیا تھا، بات کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، لیکن ہمیں کیا پتا یہ چوری کر لے گا، چوری کا سامان اس کے سامان سے نکل آئے گا، یہ تو غیب کی بات ہے، یہ اس کے جانکار ہم نہیں تھے۔ ہم نے حتی الامکان کوشش کی لیکن اس میں ہم کامیاب نہیں رہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا
والعیر التي اقبلنا فيها۔ ابا جان آپ کو اگر اعتبار نہیں آتا تو اس بستی میں جس میں ہم تھے کسی قابل اعتماد بھروسے مند آدمی کو آپ بھجوا دیجئے، وہاں بھیج دیجئے، معلومات کر لیجئے کہ ہم سچے ہیں یا نہیں، اور واقعی بنیامین کے سامان میں چوری کا سامان نکل آیا تھا کہ نہیں آیا آپ کو پتہ چل جائے گا، یا پھر جس قافلے کے ہمراہ ہم یہاں آئے ہیں اس قافلے والوں کو پتہ ہے، اس سے آپ تحقیق کر لیجئے، معلومات کر لیجئے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم بڑے سچے ہیں۔ قرآن کریم یہاں بھی اور شروع میں بھی جب حضرت یوسف کا معاملہ آیا تھا، دیکھو کبھی بھی کوئی بھی آدمی آپ کے پاس قسمیں آ کر کھائے نا، فوراً اس پر اعتبار مت کر لیا کرو، چاہے کتنا ہی نیک صورت لگ رہا ہو، نیک سیرت لگ رہا ہو، جو زیادہ قسمیں کھاتا ہے وہ کردار کے اعتبار سے اتنا ہی پسندی ہوتا ہے۔ اس موقع پر بھی یہی کہا تھا، ابا جان روتے ہوئے آئے تھے، قسمیں کھا رہے تھے، یوسف کو بھیڑیا کھا گئے۔ اور اس موقع پر بھی جو انداز ہے تاکید، یعنی بات میں زور کتنا پیدا کیا، انا جو آتا ہے بات میں زور پیدا کرنے کے لیے۔ پھر لصادقون، یہ لام جو آتا ہے یہ بھی تاکید کے لیے، زور پیدا کرنے کے لیے، ہم تو ہیں ہی سچے، ہمارے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی جھوٹ کی آمیزش و ملاوٹ نہیں ہے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا، حضرت یعقوب کو اپنے بیٹے کی تربیت پر پورا یقین تھا، اعتماد تھا، بھروسہ تھا، بنیامین چور تو نہیں ہو سکتا میرا بیٹا، اتنا تو اعتماد تھا۔ اس لیے کہا کہ یہ تمہارے نفسوں نے ایک چیز کو اچھا بنا کر پیش کر دیا ہے، تمہارے جی نہیں آ رہا ہے کہ اس نے چوری کی، واقعی چوری کی، لیکن مجھے نہیں لگتا ہے کہ میرا بیٹا چور ہے۔ فصبر جمیل، اب تم نے کیا تدبیر اختیار کی ہے کچھ پتا نہیں، بس میں تو صبر کا دامن پکڑوں گا، صبر جمیل کا، صبر اور جمیل کے معنی خوبصورت صبر۔ صبر جمیل کیا ہے؟ صبر جمیل یہ ہے کہ کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی حادثہ، کوئی دکھ انسان کو پہنچے اور کوئی شکایت کا حرف لفظ و زبان پر نہ لائے، انسانوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے، ہاں اللہ سے دکھڑا سنائے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگوں کے سامنے شکوہ شکایت نہ کرے۔ جیسے کوئی بھی دکھ پہنچتا ہے نا، عام طور پر انسانوں کی زبانوں پر آ جاتا ہے، کسی کا بیٹا مر گیا عورتیں کہتی ہے یا باپ کہتا ہے ہمارا ہی بیٹا، بہت سارے بچے تھے، لوگوں کے تو 5 ہیں، کسی کا نہیں ہوا، میرے بچے کو ہی اللہ نے لے لیا، ہمارا ہی خاندان دیکھا تھا۔ اس طرح کے شکایت کے جملے زبان پر آتے ہیں، یا مال کا نقصان ہو جائے، دولت کا نقصان ہو جائے، کاروبار مندہ پڑنے لگ جائے، تو بعض مرتبہ انسان کی زبان پر یہ آتا ہے یار پتہ نہیں کیا ہے، اللہ تو ہم ہی دکھے، ہماری ساتھ یہ معاملہ پیش آ رہا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ اس طرح کے حادثے، تکلیف کی باتیں کچھ مسلسل ہونے لگ جائیں، پریوار میں، خاندان میں، برادری میں کچھ نہ کچھ اس طرح ہوتا رہے تو اور زیادہ زبان پر اس طرح کے جملے آتے ہیں۔ یہ صبر جمیل یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا حادثہ، کوئی تکلیف پیش آئے تو انسانوں سے شکایت نہ کرے، صبر کا دامن پکڑے رکھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا بھائی مجھے تو صبر کا دامن پکڑنا ہے، پہلے بھی یوسف کے معاملے میں بھی میں نے یہی کیا تھا، لیکن اس موقع پر ایک جملہ عجیب کہا۔ علماء لکھتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں اب یہ یقین بیٹھ گیا تھا کہ یہ جو حالات کے بادل یا حالات کے سختی کے، پریشانیوں کے، مصیبتوں کی گھنگور گھٹائیں چھائی جا رہی ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے جب گھنگور گھٹائیں چھاتی ہے تو گھٹن تو ہوتی ہے، ایک دم امس ہو جاتی ہے، گھٹن ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد جب بادل برسیں گے تو بالکل حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ٹھنڈی ہوا چلے گی اور خوشگوار موسم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اب حالات پلٹنے والے، رات کا اندھیرا، رات کی تاریکی جتنی زیادہ گھپ اندھیرا ہوتا چلا جاتا ہے، جتنی بڑھتی چلی جاتی ہے نا، تو یہ صبح کے سویرے ہونے کی علامت ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے۔ تو حالات کا اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے، پہلے یوسف چلا گیا، اس سے محرومی کا سامنا کرنا پڑا،
اس کے بعد جو ہے اب یہ واقعہ پیش آ گیا، بنیامین جس سے محبت تھی یوسف کے بعد وہ بھی بچھڑ گیا، اور اس کی وجہ سے ایک اور بیٹا وہاں رک گیا، 3 بیٹے باپ سے جدا ہیں۔ اب دل کے اندر بات آئی کہ اب حالات پلٹا کھائیں گی، جملہ یہ زبان پہ آیا، عسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا، میرے اللہ کو یہی منظور ہے، اور اللہ اب شاید یہ چاہتا ہے کہ سب کو ایک اکٹھا لے کر آئے گا، مجھے خوشی عطا فرمائے گا۔ امید ہے اللہ کی ذات سے کہ وہ ان سب کو اکٹھا میرے پاس لے کے آئے گا۔ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، مجھے تو یہی لگتا ہے، لیکن اصل علم تو اللہ کے پاس ہے، حکمت بھی مصلحتیں بھی وہی جانتا ہے۔ 3 بیٹوں کو مجھ سے جدا کر دیا، کیا حالات ہیں، کیا حکمتیں مصلحتیں ہیں، اس کی مصلحتیں وہی جانے، میں اس کے فیصلوں پر راضی ہوں، صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے چھوڑوں گا نہیں۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، لیکن بیٹوں سے کچھ ناراضگی تو تھی، یوسف کو بھی جدا کر، سبب تو یہی بنے، اب بھی یہی سبب بنے، کیونکہ بنیامین کو اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ بادشاہی مصر نے اصرار کیا ہے اور ضد کی ہے اس کو لے آنا، زیادہ غلہ دیں گے، اور بڑے قول و قرار کی بات لے کے آ گئے، پر اب یہ ہو گیا ہے، ناراضگی تو تھی بیٹوں سے، تو منہ پھیر لیا۔ علماء نے دیکھا اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے یا کوئی گناہ ہو جائے، کوئی جرم ہو جائے، اپنا قریبی ہو، رشتہ دار ہو یا دوست احباب، اس سے اس جرم کی وجہ سے یا غلطی کی وجہ سے منہ پھیر لینا، اعراض کرنا، یہ کر سکتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، اعراض کیا، اور کہنے لگے یا اسفا علی یوسف، ہائے افسوس یوسف۔ ایک نیا غم ہوتا ہے، کوئی نئی تکلیف پہنچتی ہے تو پرانا غم بھی تازہ ہو جاتا ہے، یہ بالکل فطری بات ہے۔ یوسف علیہ السلام کا کچھ غم ہلکا ہونے لگا تھا، لیکن یہ نیا غم پیش آ گیا، بنیامین بھی بچھڑ گئے تو یوسف یاد آ گئے، اور علماء نے لکھا کہ یہ 40 سال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبان پر آیا ہے، ہائے افسوس یوسف، یا اسف علی یوسف، یعنی صبر کی حد اور انتہا دیکھی۔ 40 سال کے بیچ کے عرصے روتے رہے، اندر اندر گھٹتے رہے، پریشانی تھی، بے چینی تھی یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں، لیکن زبان پر اس طرح کا کوئی جملہ نہیں آیا تھا، حسرت افسوس کا اس طرح کا جملہ، اور یہ ان کی شریعت میں جائز ہوگا اس طرح کا، ہماری شریعت میں تو ہے کہ اس طرح کا غم، اس طرح کی حسرت، اس طرح کی تکلیف جب زیادہ ہو جائے، غم پہنچ جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، اس کا بڑا ثواب بتایا گیا ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کسی کتاب میں پڑھا تھا کہ حضرت عائشہ گھر میں تھی، حضور علیہ السلام آئے، ہوا کا جھونکا چلا، چراغ بجھ گئے، چراغ بجھ گیا تو حضور نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہمارا بھی مزاج ذہنی بنا ہوا کہ بھئی انا للہ و انا الیہ راجعون کسی موت پر، کسی بڑے حادثے پر پڑھو، یہ تو کیا ہے، چراغ بجھ گیا اس کو انا للہ آپ نے پڑھا۔ انہوں نے بھی یہی حضور سے سوال کیا کہ ہاں چراغ بجھا، ہم کو تکلیف تو ہوتی ہے، چراغ بجھ گیا، اندھیرا ہو گیا، تو مومن کو اس پر بھی ثواب ملتا ہے۔ تو چراغ کے بجھنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کو جب ثواب ملتا ہے، تو کسی کے بیٹے کی زندگی کا چراغ گل ہو گیا، بجھ ہو گیا، اور وہ اس پر انا للہ پڑھے گا تو کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ قرآن میں جو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، جان مال کے نقصان کے وقت، تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، رب کی خصوصی رحمتیں ایسے اللہ کے بندوں پر پڑتی ہیں جو اپنا غم اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں، اللہ تیرے فیصلوں پر راضی ہیں، تیری حکمت تو ہی جانے، جو کچھ ہے ہمارے پاس ہم بھی تیرے، جو کچھ تو نے لے لیا وہ بھی تیرا، اور ہم سب کو لوٹ کر تیرے ہی پاس آنا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا ہائے افسوس یوسف پر، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، غم کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں سفیدی آ گئی تھی، جیسے موتیا بند ہو جاتا ہے نا، روتے روتے مسلسل روتے روتے آنکھوں میں یہ سفیدی آ گئی تھی، فَهُوَ كَظِيمٌ، اندر اندر گھٹ رہے تھے، 40 سال کا عرصہ۔ بیٹے کہنے لگے تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَزًا، ابا جان آپ تو مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ بالکل گھل جائیں گے، پگھل جائیں گے، یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے، موت کا شکار ہو جائیں گے۔
اتنا مت یاد کیجیے۔ علماء نے بڑی عجیب بات لکھی کہ کسی آدمی کا کوئی قریبی بیٹے سے قریب کون ہو سکتا ہے، یا کوئی دوسرا قریبی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، یا گم ہو جاتا ہے، کھو جاتا ہے، تو انسان زیادہ سے زیادہ غم کتنا کرتا ہے؟ 2 مہینے، 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، اس کے بعد تو غم ہلکا ہو جاتا ہے انسان کا، کسی کا بھی۔ اور حضرت یعقوب ہی نبی ہیں، پیغمبر ہیں، اور 40 سال تک رو رہے ہیں، اور اتنا روئے کہ آنکھوں میں سفیدی آ گئی، روشنی چلی گئی، نابینا ہو گئے۔ اتنا غم کیوں؟ اس کی وجہ یہ لکھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں تھی، انہوں نے جو خواب بیان کیا تھا، حضرت یعقوب نے اسی سے اندازہ لگا لیا تھا کہ بیٹا آگے چل کر بڑا بننے والا ہے، اور یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمارے آبا و اجداد، حضرت یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں، وہ بھی پیغمبر، حضرت اسحاق حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں، پیغمبر، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل، وہ بھی پیغمبروں کا خاندان ہے۔ خاندانی جو ذمہ داری ہے، نبوت کی وراثت ہے، اس کو یہ آگے سنبھالنے والے تھے۔ یہ محسوس ہو گیا تھا خواب سے کہ یوسف کو وراثت ملنے والی ہے نبوت کی، ان کے سر پر نبوت کا تاج سجنے والا ہے، اور ایسا بیٹا جدا ہو جائے تو یہ معمولی غم نہیں تھا، اس کی وجہ سے روتے رہے۔ پھر یہ کہ آدھا حسن، آدھی خوبصورتی، آدھا حسن و جمال یوسف کو دیا گیا تھا، کوئی معمولی بیٹا نہیں تھا، بہرحال اتنا غم تو بالکل واجبی تھا، روتے رہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، ہمیشہ پہلے بھی کہا کہ اتنے لمبے عرصے غم کرتے رہے، روتے رہے، اس لیے کہ اندر جب گھٹن ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، وہ آنکھوں میں آنسو کی شکل میں آ جاتی ہے۔ یہ حضرت یعقوب کے ساتھ بھی ہوا، اور یہ کوئی صبر کے خلاف نہیں ہے، یاد رکھیں۔ کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، موت کا حادثہ ہو، کوئی مال جان کا نقصان ہو، انسان ہوتا ہے، کوئی سنگ دل پتھر دل نہیں ہوتا، رونا آتا ہے انسان کو، انسان روئے، آنسو بہائے، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو شریعت منع نہیں کرتی ہے، اور نہ یہ کوئی پکڑ کے مواخذے کے قابل چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹے ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کو اطلاع دی گئی، آپ گئے، آپ نے ان کو اپنی گود میں اٹھایا، گود میں اٹھانے کے بعد صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہ ہاں، یہ رحمت ہے، یہ شفقت ہے، اور یہ جملے کہے کہ للہ ما اخذ ولہ ما عطا وإنا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون ان العین تدمع وإن القلب لیحزن وإنا لفراقک یا ابراہیم لمحزونون۔ جو کچھ اللہ کا تھا اس نے لے لیا، ان للہ ما اخذ، جو کچھ تھا لے لیا اللہ نے، وہ اللہ ہی کا تھا، اسی نے دیا تھا، اور آنکھیں آنسو برسا رہی ہیں، دل غمزدہ ہے، افسردہ ہے، اور اے ابراہیم ہم تیری جدائی، تیرے فراق پر غمزدہ ہیں۔ یہ جملے تو کہے، آنکھوں میں آنسو بھی تھے، لیکن اللہ کے فیصلے پر کوئی شکایت کا لفظ نہیں تھا۔ اسی طرح حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی اور صاحبزادی تھی، ان کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، انہوں نے پیغام بھیجا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ بیٹا آخری مرحلے میں ہے، آپ تشریف لائیے۔ پہلی مرتبہ تو حضور نہیں آئے، کہا کہ بیٹی سے کہہ دو صبر کرو، پھر انہوں نے اصرار کیا تو حضور گئے، ان کا بیٹا یعنی حضور کا نواسا نزع کے سکرات کے عالم تھا، سانس اکھڑ رہی تھی، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، نواسا، حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ تو آنکھوں میں آنسو آنا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، رونا یہ صبر کے خلاف نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، شکوہ شکایت کرنا، یہ بھی کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے شکوہ شکایت کرنا کوئی شریعت کے خلاف نہیں ہے، لیکن اللہ کا شکوہ لوگوں کے سامنے کرنا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ وہی میں نے پہلے جملے کے لوگوں سے کہتا پھرے کیا ہے، میرا ہی خاندان دکھا، میں ہی دکھا، کیا بات ہے، بس مجھے ہی نقصان پہنچ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکوہ لوگوں سے کرنا ہے، اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھنا، رونا گڑگڑانا، یہ تو اللہ کو پسند ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ سے مانگے، میرے سامنے سوال کرے، میرے سامنے روئے، گڑ گڑائے، عاجزی اختیار کرے۔ جس طرح اللہ اپنے بندے کو خوش
دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ اپنے بندے کو بعض مرتبہ حالات میں اپنے سامنے روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا دیکھ کر بھی اللہ خوش ہوتا ہے، میرا بندہ ہے، مجھ سے مانگ رہا ہے، میرے سامنے عاجزی کر رہا ہے، یہ بھی اللہ پسند کرتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں اس طرح روتے رہے۔ جب بیٹوں نے کہا نا کب تک روتے رہو گے، اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے، تو آگے کہا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، بھائی تمہارا کیا، تمہارے سامنے تو نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے اللہ سے اپنا دکھڑا بیان کر رہا ہوں۔ یہ کہا میں اپنے غم اپنے حزن کو اپنے اللہ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جس نے درد دیا ہے اسی سے دوا مانگ رہا ہوں، اسی سے دکھڑا سنا رہا ہوں، تم سے تو نہیں نا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ کی طرف سے میں ایسی بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ جو جملہ ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، چھوٹا سا جملہ ہے۔ کبھی بھی کرب، بے چینی، پریشانی، مصیبت، آفت میں جب آپ اندر سے مایوس سے ہونے لگے نا، تو یہ بہت مجرب نسخہ، اس کا ورد رکھیے۔ قرآن کی آیت ہے، مجرب نسخہ مطلب لوگوں نے اس کا تجربہ کیا اور اکسیر پایا ہے، مؤثر پایا ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اولاد نے والدین سے منہ پھیر لیا، والدین پر کوئی توجہ ہی نہیں کر رہے، ہے نا، اپنے الگ ہو گئے، کوئی ان کے دکھ سکھ میں کوئی توجہ ہی نہیں۔ والدین کو چاہیے کہ اس آیت کو پڑھیں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اب دیکھیں گے کچھ دنوں کے بعد اولاد کی توجہ ہو جائے، میاں بیوی میں نہیں بن رہی ہے اور پریشانی ہے، وہی اس آیت کو پڑھنے لگ جائیں تو انشاءاللہ یہ ایک مجرب نسخہ ہے کسی بھی پریشانی کے وقت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک الزام لگا تھا، صحابہ بھی بڑے پریشان تھے، حضور بھی بڑے پریشان ہوئے تھے۔ اس موقع پر حضور علیہ السلام نے کہا اے عائشہ، اگر یہ بات ہے تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو اللہ کے سامنے استغفار کر، اپنے گناہوں سے توبہ معافی مانگ۔ حضرت عائشہ کو تو اپنے اوپر یقین تھا کہ نہیں ہوا ہے، کہ میں کیوں معافی مانگوں، جو گناہ جرم مجھ سے ہوا ہی نہیں ہے، اگر میں اس طرح کرنے لگ جاؤں تو لوگ تو اور زیادہ یقین کریں گے کہ واقعی اس سے ہوا ہے، تبھی تو یہ توبہ کر رہی ہے۔ کہا کہ میں نہیں، لوگوں نے جو پروپیگنڈا کر رکھا ہے، اندر سے جو جملہ نکلا حضرت عائشہ کی زبان سے، میرا معاملہ وہی ہے جو یوسف کے ابا کا ہے، اور انہوں نے جو کہا تھا میں وہی کہتی ہوں، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا دکھڑا اللہ کے سامنے رکھتی ہوں، وہ میرے غم کا بداوا کرے گی۔ اور پھر اللہ نے پوری صورت اتار دی، قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو خوش کر دیا، ان کی بھی برات ظاہر کر دی۔ سورہ جو 18ویں پارے میں ہے، جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں برات نازل ہوئی ہے، سورۃ النور۔ تو اس موقع پر حضرت عائشہ نے یہ جملہ کہا، پھر کہا کہ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، میرے بیٹو جاؤ۔ علی بعض مرتبہ چھٹی حص بیدار ہو جاتی ہے انسان کی، اور یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب یہ معاملہ ہونے والا ہے۔ حضرت یعقوب نے بھی اس موقع پر کہا بیٹو مایوس مت ہو، جاؤ تلاش کرو یوسف اور اس کے بھائی کو، ولا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ مجھے یقین ہے، میں مایوس نہیں ہوں، اللہ اب بھی حالات پلٹے گا اور بچھڑوں ہوں کو ملا دے گا۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں جملہ مشہور ہے کہ نا امیدی کفر ہے، وہ اسی آیت کی تفسیر یا ترجمے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے مگر کافر لوگ۔ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا کسی بھی حال میں، حالات کتنے بھی بگڑ کیوں نہ جائیں، ابتر سے ابتر کیوں نہ ہو جائیں، پریشان کیوں نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے آنے لگے اب تو حالات پڑھنا مشکل ہے۔ اب دیکھیے ہمارے یہاں ہندوستان کے حالات جس طرح بنتے چلے جا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کی زبانوں پر جملے آتے ہیں، اب تو حالات پڑھنا مشکل ہے، حکومت کا بدلنا مشکل ہے، یہ ظالم ہی چھاتے رہیں گے، یہ جملے عام طور پر پچھلے 8-10 سالوں میں یہی ہے کہ اب دوسرے جو غیر ہیں ان کا ذہن یہ بن گیا ہے بس۔ لیکن دیکھیے اب حالات کیسے پلٹ رہے ہیں، حالات کیسے پلٹ رہے ہیں، حالات بعض حادثات ہوئے غیر مسلم مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نظر آ رہے ہیں، حکومت کے خلاف نظر آ رہے ہیں، پورا احتجاج کر رہے ہیں۔ حالات اللہ کے قبضے میں، انسانوں کے قبضے میں نہیں ہے۔ جو اللہ رات کے اندھیرے سے دن کا سویرا روشن سورج نکالتا ہے، اور جو اللہ
بالکل تیز دھوپ کے بعد سایہ لے آتا ہے، جو اللہ سخت دھوپ کے بعد یا گرمی کے موسم کے بعد ٹھنڈا موسم لاتا ہے، باہر کا موسم آتا ہے، جو اللہ رات اور دن کو پلٹتا ہے، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، منٹوں میں سیکنڈوں میں اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور حالات پلٹ جاتے ہیں۔ ایمان والوں کو کسی بھی حال میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے کہ ظلم جتنا زیادہ بڑھے گا اللہ کی رحمت کی امید ہی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ تین بیٹے جدا ہو رہے ہیں اور یعقوب اب کہہ رہے ہیں اب تو حالات پلٹیں گے۔ 3 بیٹے جدا ہو گئے، اللہ اتنا جو ہے بے رحم نہیں ہے، میں مایوس نہیں ہوں، حالات کو پلٹے گا۔ تو اللہ کے علم میں سب کچھ ہے، یہ یاد رکھیے، اللہ ظالم بھی نہیں ہے اور اللہ بے خبر بھی نہیں ہے۔ اللہ ظالم بھی نہیں ہے کہ یہ ظلم ہوتا برداشت کرتا رہے، اور اللہ بے خبر بھی نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے علم میں ہے۔ بس اہل علم کو، اہل قرآن کو، اہل ایمان کو چاہیے کہ اللہ کی رحمت سے کسی بھی حال میں مایوس نہ ہو۔ پھر حالات کیسے پلٹے، یہاں پر اس واقعے کا اور سین ایک اگلا مرحلہ ہے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی رحمت سے پر امید رکھے اور اہل اسلام، اہل ایمان کے حق میں حالات کو بہتر سے بہتر بنائے۔ سبحان اللہ۔